السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک سچی کہانی۔ اپنے آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ بچپن گاؤں میں گزرا تھا، یہاں کی ریت عجب دیکھی۔ لڑکیوں کی شادیاں 12-13 سال میں کر دی جاتی تھی۔ میرے والد نے 2 شادیاں کی، پہلی بیوی سے میں نے جنم لیا اور دوسری شادی انہوں نے محض اس وجہ سے کی کہ ان کے چچا کی بیٹی کے خاندان میں کوئی رشتہ موجود نہیں تھا اور چچا اولاد نورینہ سے محروم تھے۔ ان کی 6 بیگھے زمین ان کی بیٹی سائرہ کو جانی تھی، لہٰذا ابا نے اپنے چچا زاد سے 6 بیگھے زمین کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ ابا کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو میرا سگا بھائی تھا۔ دوسری بیوی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، میری شادی ہو گئی۔ شوہر بھی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہی تھے، لہٰذا سسر صاحب نے اپنی بیٹی میرے بھائی کے نکاح میں دے کر مجھے اپنے بیٹے کے لیے حاصل کیا اور وٹے سٹے کی رسم کو پورا کیا۔ میرے شوہر اکلوتے تھے، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا کہ سائمہ کے بدلے آنے والی لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا۔ یہ مجبوری بن گئی کہ بدلے میں آنے والی لڑکی سے میرے شوہر کو نکاح کرنا پڑ گیا۔ یوں میں سونکن والی اور وہ 2 بیویوں کے مالک ہو گئے۔ جس روز راشد کا مدیحہ سے نکاح ہوا تھا میں بہت روئی۔ گھر میں واقعی اس کی حیثیت ملازمہ جیسی تھی، کوئی اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ ساس البتہ چپکے چپکے اسے چیزیں دے کر خوش کرنے کی کوشش کرتی اور ان کی کوشش ہوتی کہ مجھے ان باتوں کا پتہ نہ چلے۔ مدیحہ اتنی عقل مند نہ تھی، وہ نادان سی لڑکی تھی۔ اس گھر میں اس کا دل قطعی نہ لگتا اگر میری بیٹی زاہدہ اس کا ساتھ نہ دیتی۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر میں نے سونکن کو گوارا کیا۔ وہ بیچاری بھلا سونکن کہلانے کی کب مستحق تھی؟ دراصل مدیحہ بے حد معصوم اور تابع دار قسم کی لڑکی تھی۔ وہ میرے کام دوڑ دوڑ کر کرتی، اس نے مجھے کام کاج کے معاملے میں آرام دیا تو میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ مدیحہ کے آنے سے مجھے کچھ آزادی بھی نصیب ہو گئی۔ میرے بچے سنبھالتی تو میں پاس پڑوس اور رشتہ داروں کے گھر جانے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے روٹی ہانڈی بنانا سیکھ لی تو اس طرف سے بے فکری ہو گئی۔ ساس نے صحیح کہا تھا کہ زیادہ واویلا مت کر، سوتن کے آنے سے تو سکھی ہو جائے گی، تیرے لیے نوکرانی لا رہی ہوں۔ مدیحہ کو نوکرانی بنا کر ساس نے اپنا قول سچ کر دکھایا۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدیحہ ایک نادان بچی سے بھرپور خوبصورت اور 2 شیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ مرد 40 کا ہو یا 60 کا، وہ سدا بہار ہی رہتا ہے۔ ادھر بچوں میں اضافے سے میرا رنگ و روپ جاتا رہا اور ڈھلتی عمر نے میری صورت بگاڑ کر رکھ دی۔ مدیحہ کسی کھلتے گلاب جیسی تر و تازہ ہو گئی تھی، وہ میرے شوہر کو بھانے لگی۔ خیر، میں اب کچھ حواس باختہ سی رہنے لگی تھی۔ کل تک میں اس پر حکم چلاتی تھی، اب وہ اپنے لال گود میں بھرے مجھ سے کہتی، بڑی آپا یہ کر دو وہ کر دو، اور مجھے اس کا حکم بجا لانا پڑتا، ورنہ راشد مجھے دھمکاتے کہ گھر کی بڑی ہو کر اگر تم نے گھر کا انتظام نہ سنبھالا تو تمہیں میکے پہنچا دوں گا۔ بچے وہ میرے ہیں، میرے پاس رہیں گے۔ اپنی بے عزتی کے ڈر سے میں زیادہ مدیحہ کے منہ لگتی اور نہ ساس کے، جو اب چھوٹی بہو کی حمایتی ہو گئی تھی۔ بھلا میری اتنی مجال کہاں تھی؟ 40 برس کی عمر میں میاں کے جوتے کھانے کا اب مجھ میں حوصلہ نہیں رہا تھا۔ جب انسان بھوکا ہو تو حواس جاتے رہتے ہیں، وہ ریت کے سمندر میں جال پھینک کر بھی انتظار میں سوکھنے لگتا ہے کہ کون سی مچھلی پھنستی ہے۔ شوہر نے جب پوری طرح مجھ سے آنکھیں پھیر لی تو میری روح پیار کے 2 پل کو ترسنے لگی۔ جب عمر چھوٹی تھی آزادی نہ تھی، اب مجھے آزادی مل گئی تھی۔ جب چاہتی میکے چلی جاتی، نہر پر بھینس کو پانی پلانے نکل جاتی، کوئی نہ پوچھتا کہ کیوں گئی کہاں گئی، جیسے گھر والوں کو میری ضرورت ہی نہیں۔ جی چاہتا کہ راشد مجھ سے باز پرس کریں کہ تم کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی، کیوں اتنی دیر لگا دی، لیکن انہیں میری پرواہ نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، میں زیادہ سے زیادہ ان کی نظروں سے دور رہوں، ان کی خوشیوں بھری زندگی میں جھاڑ کے کانٹے کی مانند موجود رہ کر ان کے دلوں میں چبھتی نہ رہوں۔ جب ہر طرف ویرانی چھائی ہو تو دل بجھا بجھا رہنے لگتا ہے۔
جی چاہتا کہ کوئی دوست ہو، کسی سے باتیں کریں، حال دل بیان کر کے جی کا بوجھ ہلکا کریں۔ نہر کے کنارے بیٹھ کر ان دنوں کو یاد کرتی تھی جب راشد ساتھ ہوتا تھا۔ تب پتجھڑ میں بھی بہار نظر آتی تھی۔ بے شک ہر عورت کے تصور میں ایک تاج محل ہوتا ہے کہ جو اس کا گھر ہوتا ہے۔ میرا گھر میری محبت کا تاج اب میری آرزوؤں کا، میرے گزرے خوبصورت دنوں کا، میرے ماضی کا مدفن ہو گیا تھا۔ مدیحہ نے میری جنت پر قبضہ کر لیا، اب صرف ان دنوں کی یادیں باقی رہ گئی تھی۔ مدیحہ میرے کمرے کی مالک بن گئی اور میں ایک کوٹری میں جا پڑی جہاں ساس کی کھو کھو مجھے رات بھر سونے نہ دیتی۔ تبھی وہ اندھیرے کھیتوں میں نکل جاتی۔ یہ دعا ہر وقت میرے لبوں پر رہتی تھی کہ اے اللہ میرے شوہر کا دل میری طرف پھیر دے، کچھ اس طرح کہ اسے میرے سوا اور کوئی دکھائی نہ دے، میرے نام کے علاوہ وہ کسی اور نام کو نہ پکارے، مدیحہ ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو جائے، یہ اس کی صورت بھی نہ دیکھ سکے۔ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی تھی کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن سائمہ روتی پیٹتی آئی کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس پر ظلم ڈھاتا ہے اور اب مار پیٹ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بچے چھوڑ کر آئی تھی، فریاد کرنے لگی کہ تم لوگ بھی غیرت پکڑو، ان کی لڑکی کو چلتا کرو۔ میرا شوہر اپنی چہیتی بیوی مدیحہ کو ہرگز اس ناکردہ گناہ کی سزا میں دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سسر اڑ گئے۔ اسے باہ سے پکڑو اور اس کے باپ کے گھر کے دروازے کے اندر دھکیل کر آ جاؤ، یہ لوگ تبھی سیدھے ہوں گے۔ ناچار بیچاری مدیحہ روتی پیٹتی اس کے میکے پہنچا دی گئی۔ خیال تھا کہ اس کے باپ اور بھائی معافی طلب کرنے آئیں گے، کچھ شرطیں رکھیں گے تو سائمہ اپنے گھر چلی جائے گی اور مدیحہ کو واپس لے آئیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان لوگوں نے صلح کا کوئی پیغام نہ بھجوایا، معافی طلب کرنا تو کجا، سائمہ کے شوہر نے طلاق بھجوا دی اور مدیحہ کی طلاق بدلے میں طلب کر لی۔ رہ گئے دونوں کے بچے، سو ان کے وارث باپ اور دادا تھے، لہٰذا وہ ان کے پاس ہی رہے۔ سائمہ نے رو رو کر برا حال کر لیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ طلاق کے بعد سابقہ شوہر کے گھر میں اس کی کہاں گنجائش رہ گئی تھی؟ وہ بچوں کے لیے بلکتی رہ گئی اور اس کی شادی ہمارے سسر نے اپنے بھتیجے سے کر دی۔ ادھر راشد کا دل مدیحہ کی یاد میں آٹھ آنسو بہا رہا تھا، مگر وہ بیچارہ بے بس تھا۔ بہن کو جب انہوں نے طلاق دے دی تو یہ کیسے مدیحہ کو اپنے گھر بسائے رکھتے؟ ساری بستی بے غیرتی کے تانے دے دے کر مار ڈالتی۔ صدمہ دل پر لے لیا اور ایک روز جبکہ تپتی دھوپ سے گھر لوٹے تو ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا گڑا خود پر الٹ لیا۔ اسی وقت کپ کپی طاری ہو گئی، بستر پر لیٹ گئی، مجھ سے کہا کہ جلدی سے چائے بنا کر لاؤ، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ تپتی دوپہر میں سردی لگ رہی تھی، میں چائے بنانے لگی۔ چائے پیتے پیتے منہ ٹیڑھا ہو گیا اور جو گھونٹ بھرا تھا وہ بانچھوں سے بہہ کر کرتے پر گرنے لگا۔ اماں دوڑ کر آئیں، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ سسر بھی آ گئے، بولے اسے لکوا ہو گیا ہے، فالج کا اثر لگتا ہے، جلدی حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ۔ ساس نے یہ کہتے ہوئے سر پیٹ لیا اور میں حیرت سے ان کا منہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو چنگے بھلے تھے، پل میں اٹھنے بیٹھنے اور ہلنے جلنے سے معذور ہو گئے۔ وہ دن اور ان کے مرنے کے دن تک وہ ایک جگہ پڑے رہے اور میں ان کی باندی، ان کی خدمت گزار بن گئی۔ گھڑی گھڑی اشارے سے بلاتے، بمشکل چند ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرنے کی ناکام کوشش کرتے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے جنہیں میں اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی۔ تب وہ کچھ ایسی بے بسی سے مجھے دیکھتے جیسے کہتے ہو طاہرہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے جیتے جی تمہیں بھلا دیا تھا، مدیحہ کے حسن میں کھو گیا تھا اور اب دیکھو وہ نہیں ہے، مگر ان کٹھن دنوں میں صرف تم میرے ساتھ ہو۔ سچ یہ ہے کہ ان کی زبان بند ہو گئی تھی مگر آنکھیں بولتی تھیں اور ان کی آنکھوں کی بولی کو صرف میں ہی سمجھتی تھی، ان کی پلکوں کے اشاروں پر کام کرتی تھی۔ انہیں مجھے پکارنا ہوتا دل کی آواز سے بلاتے اور میں اس بے صوتی پکار کو دل کے کانوں سے سن لیا کرتی، تب دوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ گھر کے جس کونے میں بھی ہوتی مجھے ان کی یہ خاموش پکار سنائی دے جاتی۔ سب کام میرے ذمہ تھے اور ایک لمحہ بھی اب میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، ایک پل میرے بنا سانس نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے جو دعا کی تھی کہ میرا کھویا ہوا راشد مجھے مل جائے، بے شک
میرا کھویا ہوا راشد مجھے مل گیا تھا، مگر بے حس راشد ملا تھا جس سے میرے سوا گھر کے سارے افراد کنارہ کیے رہتے تھے، ان کے قریب تک جانے سے کتراتے تھے۔ فالج کے بعد وہ 10 برس زندہ رہے اور 10 برس تک مکمل طور پر میرے رہے، کسی اور کی طرف دیکھا اور نہ کسی کو پکارا۔